ہم جس جگہ پر رہتے ہیں وہ جگہ ہماری زندگی کی پہچان ہوتی ہے اور اس جگہ کی انفارمیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بحریہ کی ہسٹری کیا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں رہنے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتہ کہ کراچی کی ہسٹری کیا ہے۔ کراچی کا پرانا نام کولاچی ہے اور کولاچی کے لوگوں کا روزگار مچھلی پکڑ کر یا سمندری رستے پہ تجارت کر کے کیا جاتا تھا۔ پھر کولاچی کو برٹش حکومت نے 1843 میں فتح کیا اور یہاں پر اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا۔ برٹش حکومت کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کراچی بڑا امپورٹنٹ شہر ہے اور انہوں نے اس چھوٹی سی بندرگاہ کو بڑی بندرگاہ کے اندر تبدیل کیا اور یہاں پر کافی زیادہ پورٹ ایکسپورٹ کو بھی امپورٹ اور یہاں پر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہوئے انہوں نے شہر کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا۔ اسی طرح برٹش انڈیا نے یہاں پر اپنا ملٹری سینٹر بھی بنایا اور یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریلوے ٹریک کا بھی یہاں پر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا۔ پھر 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ملک بنا تو پھر 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ملک کے پھر 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ملک بنا تو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، لیکن 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ملک بنا تو کراچی کو دارالحکومت بنا دیا گیا اور یہاں پر پولیٹیشین اور اس کے علاوہ تجارتی کام کافی زیادہ کیا گیا اور یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی آئیں جنہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنائے 1960 کے اندر۔ پھر کراچی سے دارالحکومت کا ٹیگ ہٹا دیا گیا اور اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل بنایا گیا۔ 1980 سے لے کے 1990 تک کافی زیادہ یہاں پر پرابلمز دیکھنے کو ملیں، جس میں سب سے بڑی پرابلم قومیت اور قوم پرستی کے نام سے یہاں پر بہت زیادہ بنائی جانے والی پولیٹیشین اور اس کے علاوہ دوسری سیاسی سرگرمیوں میں اپنا کام کرنے والی پارٹیاں تھیں جنہوں نے کراچی کے اندر کافی زیادہ دنگا فساد کیا اور کراچی میں ایک قومیت کے نام سے اور قوم پرستی کے نام سے یہاں پر کافی زیادہ لوٹا ماری ہوئی، کافی زیادہ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی جو کراچی کے کافی زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہوا۔ اسی طرح پھر 1990 کے بعد یہاں پر کافی زیادہ حکومت نے اپنا کنٹرول سنبھالا، جو قوم پرستی کے نام سے یہاں پر پارٹیاں تھیں ان کو اپنے کنٹرول میں کیا، کافی زیادہ جو ہے پارٹیوں کو ختم کیا گیا، یہاں پر قتل و غارت پر کافی زیادہ کنٹرول کیا گیا، لوٹا ماری پر جو کراچی جس وجہ سے بدنام ہو رہا تھا وہاں پر حکومت نے کافی زیادہ کنٹرول حاصل کیا اور پھر ایک باری کراچی پھر سے اس دنیا کے اندر اس پاکستان کے اندر اپنی پہچان خود رکھنے لگا۔ جو کراچی کو سٹی آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر دوبارہ سے روشنیاں دیکھنے کو ملی، لوگوں کو ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ملا، لوگ اپنی پراپرٹی کو اپنے آپ کو سیف سمجھنے لگے۔ لیکن اسی طرح بڑھتے بڑھتے پھر بہت ساری پرابلمز کو دیکھنے کو ملا۔ لیکن اب جس طرح کراچی کی ہسٹری کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، کرنٹ سچویشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی 2024 کے اندر جہاں پر کراچی کی ٹوٹل آبادی 1,76,00,000 سے بھی زیادہ ہے جو مردم شماری کے مطابق ہے، لیکن اگر کراچی کے مختلف لوگوں سے یہ بات پوچھی جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ٹوٹل آبادی 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور دن بدن یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن کراچی کی بڑھتی آبادی کراچی کے انفراسٹرکچر پر کافی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئے دن بہت سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، انفراسٹرکچر کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ضروریات کی بات کریں تو کراچی کے بہت سارے لوگوں کو ایک اچھی گاڑی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اچھی گاڑی تو لے لینا آسان ہے، لیکن اچھی گاڑی کو اس طرح کے روڈز پر چلانا بہت مشکل ہے جہاں پر جگہ جگہ پر کھڈے اور جگہ جگہ پر ٹوٹے روڈز ہیں، ٹریفک کا بہت زیادہ ایشو ہے، پارکنگ کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ بڑھتی آبادی کراچی میں اس ٹریفک پر کافی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو بنیادی زندگی میں چیزیں ہیں وہ بھی کراچی میں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس میں سب سے پہلے پینے کا صاف پانی، میٹھا پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بورنگ کا کھارا پانی آتا ہے جو کافی زیادہ کراچی کے لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کئی جگہ پر تو بورنگ کے باوجود بھی پانی آتا ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پر لائٹ، جو انسان آج اس
آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن کراچی سٹی کے اندر آج بھی لوڈ شیڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی بندہ تھکا ہارا محنت مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم اس کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ملتی ہے، جہاں پر وہ ایک اچھا کھانا کھانے سے بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی میں گیس، پانی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کراچی کے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کا حل کیسے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں اگر بارش ہو جائے، ساری دنیا کے اندر بارش ایک رحمت کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو کراچی کا انفراسٹرکچر بگڑا ہوا ملتا ہے، جگہ جگہ پر پانی موجود ہوتا ہے اور کراچی کے لوگ کافی زیادہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر کراچی میں سیوریج کا پانی نہ نکلنے کے برابر ہوتا ہے، جگہ جگہ پر آپ کو گندگی کے ڈھیر اور دوسری بہت ساری پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی جہاں سٹی آف لائٹس ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کے علاوہ کراچی پاکستان کا سب سے ٹیکس پیڈ سٹی بھی ہے، تو ان تمام فیسلٹیز سے کیوں محروم ہے؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات پر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر لوگ جو ہیں اپنے فیکٹریز یا پھر اس کے علاوہ دوسرے روزگار سے اپنا جو ہے وہ روزگار کما رہے ہیں، لیکن وہ روزگار فیکٹریز اگر لگائی جائیں، کارخانے لگائے جائیں یا اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے تمام کام کیے جائیں تو اس کے لیے بھی کراچی کے لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اور آلودگی اور دوسری اس طرح کی پرابلمز کافی زیادہ کراچی کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پوری دنیا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پریشان ہے، وہیں پر کراچی کے لوگ گرینری نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بدلتے موسم کراچی کے بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی بیمار کر دیتے ہیں، اور جگہ جگہ پر ڈاکٹرز کے پاس ایک لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج اور گرینری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ کراچی میں جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے، وہاں پر کراچی میں جگہ جگہ پر جو تھوڑے بہت درخت تھے ان کو کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کراچی کے سائیڈ ایریاز کے اندر جہاں پر سوسائٹیز بنائی گئیں، کراچی کے مین ایریا سے لوگ موو ہو کے ان سوسائٹیز کے اندر موو ہوئے تاکہ وہ ان تمام تر پرابلمز کو حل ہوتا ہوا دیکھیں، وہ ان تمام تر ایشوز کو حل کر سکیں، لیکن ان سوسائٹیز کے اندر بھی وہی تمام تر مسائل ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک باری سوال یہاں پر موجود ہے کہ کیا پھر ابھی بھی ان کا حل ممکن ہے کہ نہیں؟ تو ان سب سوالوں کا جواب موجود ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کی صورت میں۔ جی ہاں، بحریہ ٹاؤن کراچی 2014 میں لانچ کیا گیا۔ اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو ضرور علم ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں تمام تر ڈیٹیلز آپ سے ضرور شیئر کی ہیں۔ اب میں مزید بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر 16,700 کچھ ایکڑز پر بحریہ ٹاؤن کراچی کو لانچ کیا گیا۔ یہاں پر تمام کیٹیگریز کے اندر پلاٹس دیے گئے، اپارٹمنٹ دیے گئے، ولاز دیے گئے۔ یہ سب تو تمام ریزیڈینشل جو ہے وہ سیکٹر تھا، لیکن اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے ان ریزیڈینشل سیکٹرز کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنایا گیا، دنیا کی تیسری سب سے بڑی گرینڈ ماسک بنائی گئی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا رافی کرکٹ سٹیڈیم بنایا گیا، اور ایشیا کا سب سے بڑا تھیم پارک ایڈونچر لینڈ بھی بنایا گیا۔ یہاں پر جو روڈز ہیں وہ 400 فٹ وائڈ روڈز بنائے گئے، جو مین گیٹ سے تقریباً 25 سے 27 کلومیٹر تک ڈیولپ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کا تمام تر کام کیا گیا۔ واکنگ ڈسٹینس پر بچوں کے پلینگ ایریا بنائے گئے، پارک بنائے گئے، شاپنگ گیلری بنائی گئی، اور عبادت کے لیے بڑی ہی زبردست اور پرسکون مساجد بنائی گئی جہاں پر لوگ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر بحریہ نے اپنے ریزیڈینشل کے لیے اور اس انفراسٹرکچر کے لیے اقدامات کیے۔ پھر 2024 کے اندر بحریہ نے ملیر ایکسپریس وے کے نام سے بڑا زبردست انیشیٹو لیا، اور اس کے علاوہ فلیگ پول پہ الحمدللہ کروک سٹریٹس کے نام سے بڑا زبردست 2 ریسٹورنٹس اوپن کیے۔ اس کے علاوہ جو بحریہ نے ریزیڈینشل کے لیے بڑے زبردست سیف اینڈ سیکیورٹی کے اقدامات کیے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بنیادی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں لائٹ، گیس، پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، 24/7 آپ کو پینے کا میٹھا پانی ملتا ہے، گھر آتے ہی آپ کو گرم کیا ہوا کھانا ملتا ہے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پر بالکل 0% ہے۔ تو یہ اقدامات آپ کے لیے ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کراچی سٹی سے آؤٹ آف کنٹریز کے اندر رہائش پذیر ہیں اور وہ کراچی سٹی میں آنے کے لیے 10 بار سوچتے ہیں کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر میں کس طرح وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، اور اپنے بچوں کے روشن فیوچر کے لیے کس طرح وہ اقدامات کریں، وہ کون سی سوسائٹی کے اندر موو ہوں۔ تو میں ان سب کے لیے ایک ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ
اوورسیز لوگ جو کراچی سٹی سے ہیں اور ادر کنٹریز کے اندر رہائش پذیر ہیں، وہ کراچی سٹی کے اندر اگر آتے ہیں تو وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو ضرور وزٹ کریں، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، بحریہ میں موجود پارکس اور اس کے علاوہ جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایک ریزیڈنشل کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ان کو وہ ضرور آ کر وزٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اس کراچی سٹی کے اندر کون سی سوسائٹی کے اندر وہ رہائش پذیر ہوں اور ان کو وہ تمام تر فیسیلیٹیز ملے۔ یہ تمام تر فیسیلیٹیز آپ کے لیے ہے، کیونکہ ایک کمپرومائز لائف نہیں گزارنی چاہیے بلکہ ایک سیف اینڈ سیکیور لائف گزارنی چاہیے، جو ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کو اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ تمام تر فیسیلیٹیز بحریہ کے اندر ضرور موجود ملیں گی جو کراچی سٹی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر کشادہ روڈز ملیں گے، پارکس، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تمام تر فیسیلیٹیز آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ضرور وزٹ کریں اور بحریہ ٹاؤن کراچی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہاں کے انوائرمنٹ کو اپنی زندگی کے لیے جو ہے کارآمد بنائیں اور تمام تر بحریہ ٹاؤن کراچی کی چیزوں سے لطف اندوز ہوں، اپنی پارٹ آف لائف بنائیں۔ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں رہائش پذیر ہونے کے لیے یہاں پر بزنس کرنے کے لیے، تو آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارا آفس وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔